في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظیم. ماشاء اللہ. اللہ پاک اس بچے کو قبول فرمائے، تلاوت کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے. تلاوت کلام پاک کے بعد نعتیہ اشعار سنانے کے لیے میں محمد علی راوت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ اشعار سنائیں. السلام علیکم. ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ان کی تصویر سینے میں موجود جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی پھول کھلتے ہیں پر
پڑھ کے صلی علی زوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، زوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ اب میں آج کی مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم کا ہمارے بستی کے نوجوانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا، اور لبیک کہتے ہوئے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سبھی کے لیے نافع بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی عمر میں عافیت سے درازگی نصیب فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت قاری صاحب کا سایہ عاطفت امت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ اطراف و جوانب سے جو ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی
اور دیگر مہمانان نظام جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان جن کی طرف سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں جانی اور مالی قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرمائے، ان کی جانی مالی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک تمام نوجوانوں کی جوانی کو دین کے اوپر مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت قاری صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنی مخصوص جگہ پر تشریف لے آئے اور اپنے قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کی زندگی عام طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک زمانہ بچپن کا ہے، یہ لاشعوری دور ہے۔ اس میں بچے کو جو کھلایا کھا لیا، جو پہنایا پہن لیا، جہاں سلایا سو گیا۔ اور اس کے مسائل کا حل رونے سے ہوتا ہے۔ روئے گا تو ماں باپ پریشان ہو جائیں گے اور اس کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ تو یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ شریعت مقدسہ نے اس کے اندر احکام کا مکلف نہیں کیا۔
احکام تکلیفیہ نہیں دیے. ہاں البتہ اتنا کہا کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مزید توجہ دلاؤ، تاکہ جب بالغ ہو جائے لڑکا یا لڑکی بالغہ ہو جائے تو وہ پکے نمازی ہوں. اب ایک انسان کی زندگی کا سب سے آخری دور ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں. وہ بھی لاشعوری کا دور ہے. کَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جان کر بھی آدمی انجان ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت جواب دے جاتی ہے، اس کی قوتیں ٹھپ پڑ جاتی ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور معذوروں کی فہرست کے اندر آ جاتا ہے اور مرفوع القلم ہو جاتا ہے. اب بیچ میں ایک کام کا زمانہ آتا ہے، جو کرنا ہو آدمی اس میں کرے، بننا ہو تو بن بھی سکتا ہے، بگڑنا ہو تو بگڑنا آسان، سنبھلنا ہو تو سنبھلنا آسان، کوئی سنبھالنے والا مل جائے تو سنبھل جائے گا، کوئی بگاڑنے والا ملے گا بگڑ جائے گا. اور دنیا بنانے کا بھی یہی وقت ہے اور آخرت بنانے کا بھی یہی وقت ہے. جوانی میں آخرت بھی بنا سکتا ہے اور جوانی میں دنیا بھی بنا سکتا ہے. دونوں چیزیں لے کر چلو. آج عالمی طور پر جو چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے بنائی جاتی ہیں. موبائل بنایا تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے بنایا، ڈریسز بنائے تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے بنائے. جو بھی چیزیں نئی ایجاد ہوتی ہیں فیشن والی تو بوڑھا تھوڑی فیشن کرے گا، فیشن کا تو کام جوانوں کا ہے. اور فیشن کے لیے عقل ضروری نہیں ہے، ہر بے عقلی کی چیز فیشن ہو سکتی ہے اور اس کو فیشن میں کھپا سکتے ہیں. لڑکا ہے تو اس کو لباس پہ لباس پہنائیں گے، لڑکی ہے تو لباس اتار لیں گے. لڑکی جتنا کم لباس پہنے اتنی ایڈوانس ہے، اور جتنی لڑکوں کے ساتھ بے تکلف ہو اتنی بہت فارورڈ ہے. اور لڑکے کو کپڑوں میں ڈبا کے رکھ دیا ہے، اندر کپڑا، اس کے اوپر کپڑا، اس کے اوپر کپڑا، اس کے اوپر ٹائی، اس کے اوپر کوٹ، اس کے اوپر پینٹ. حالانکہ مرد جو ہے کم کپڑے میں بھی چل جائے، لیکن مردوں کو اس زمانے نے کپڑا زیادہ پہنایا، عورتوں سے کپڑا چھین لیا، جہاں ضرورت تھی اس سے چھین لیا. تو بننے کا بھی یہی وقت ہے اور بگڑنے کا بھی یہی وقت ہے. کچھ جگہیں بننے کی ہے، کچھ جگہیں بگڑنے کی.
اللہ والوں سے ملنا بننے کی جگہ ہے، اللہ کے گھر میں آنا بننے کی جگہ ہے، اللہ کے راستے میں چلنا بننے کی جگہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بننے کی جگہ ہے، اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بننے کی جگہ ہے، اور بگڑنے کے بے شمار راستے ہیں۔ گھر سے باہر نکلا تو بگڑنے کی دعوت شروع۔ جیسے گھر سے باہر گاڑی آپ نے نکالی تو سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے، سائڈ سے بھی آ رہی ہے، چلنے والے بھی آ رہے ہیں، گدھے بھی آ رہے ہیں، کتے بھی آ رہے ہیں، سب کو بچانا ہے۔ اور آپ گھر پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے حادثات ہوتے ہوتے رہ گئے اور آپ گھر پہنچ گئے۔ اس طرح ایک نوجوان کا گناہوں کے بگاڑ میں سے نکل کر بچ کر اللہ کے گھر تک پہنچ جانا بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ بگاڑ بلا رہا ہے، بگاڑ کی دعوت چل رہی ہے، گناہوں کی دعوت چل رہی ہے، باقاعدہ اعلانات جاری ہیں گناہوں کے، گناہوں کی آفریں کی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو سنبھال لینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ نوجوان کا دل گردہ ہے، آج نوجوانوں نے پروگرام رکھا ہے تو ان کو بہت اچھی بات سمجھ آئی کہ خود بھی جڑیں اور ساتھیوں کو بھی جوڑیں کہ بھئی آج جڑنے کا اور بننے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے کان کے پردوں پر دین کی باتیں اور ہمارے دماغ تک دین کی باتیں ٹکراتی رہیں۔ جب یہ باتیں آتی رہے گی تو 100 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر لے لیں گے تو اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ زندگی بن جائے گی، کون سی بات دل پہ لے لیں گے اللہ بیڑا پار کر دیں گے، زندگی بن جائے گی۔ جوانی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ کمال ہے۔ بڑھاپے میں کچھ ہوتا ہی نہیں کہ قابو کرنا ہے۔ جوانی لے کے جاتی ہے غلط راستوں پر، وہاں سے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر دائم رکھنا یہ کام ہے۔ بچے کو تو جس راستے پہ ڈالیں گے وہ پڑ جائے گا، لیکن جب آپ کا شعور جوان ہوگا تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کون سے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، دین والے راستے پر ڈالنا ہے، دنیا والے راستے پر ڈالنا ہے، کہاں ڈالنا ہے۔ اور جب تک آپ کے سامنے 2 نعمتیں نہ ہو اور 2 چیزیں نہ ہو تو بگاڑ ہی بگاڑ، بگاڑ ہی بگاڑ۔ بننے کے 2 راستے اور بننے کی 2 روشنیاں آپ کے سامنے ہے، ایک روشنی کا اور ایک چراغ کا نام قرآن ہے، اور ایک چراغ کا نام اتباع سنت ہے۔ اب قرآن کریم اٹھائیں گے آپ اور احادیث مبارکہ اٹھائیں گے تو دونوں کے اندر جوان کیسے اپنے آپ کو سنبھال لے اور کیسے یہ کٹیالی جال میں سے نکل کر منزل تک پہنچے وہ راستے بتائیں۔ آج نوجوان کھیل کے میدان میں، میرا مکان ہے اس کے سامنے ہی گراؤنڈ ہے، کبھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جوانوں کا ٹھٹ لگا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہے، کھیل پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے، اور قوم کا بہت بڑا جوان طبقہ
وہ میچ دیکھنے میں لگا ہے اور اذان کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں پھر بھی وہ سلسلہ جاری ہے کھیلنے کا. اور ان میں دیکھنے والے کھیلنے والے اکثر مسلمان کھلاڑی ہیں جن کو نماز کا خیال تک نہیں آتا، جبکہ ان کا گراؤنڈ ایسی جگہ ہے کہ سامنے نظر کرتے ہیں تو مسجد اور پیچھے نظر کرتے ہیں تو مسجد. لیکن توفیق بہت بڑی چیز ہے. اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو توفیق مانگنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ، توفیق ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، لیکن اسے ملے گی جو مانگے گا توفیق، اللہ اس کو دیں گے، عطا فرمائیں گے. خدا کے دربار میں کمی بالکل نہیں ہے، مانگنے والوں کو اللہ دیتے ہیں، طالبوں کو اللہ دیتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی دو روشنیاں ہیں، تو اب آپ کہیں گے کہ قرآن شریف کی روشنی بتلائیے کہاں ہے جوانوں کے لیے راستہ؟ کیا راستہ بتایا ہے؟ نوجوان کیا کریں، کیسے رہیں، کیسے اپنی عزت بچا جائیں، کیسے اپنا ناموس بچا جائیں، کیسے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں. آج سب سے بڑا کام ایمان والے کے لیے پاک دامنی ہے. اور سرکار کا بہت بڑا سبق پاک دامنی کا سبق ہے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا اور ہرقل نے سوال کیا کہ یہ جو ہونے والے نبی ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ تو وہ ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن مکے میں جو حضور دین کی دعوت دیتے تھے وہ سن چکے ہیں. اس بنا پر تعلیم بتائی کہ نبی حیا کی تعلیم دیتے ہیں، نبی صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، اور نبی پاک دامنی کی اور عفاف کی تعلیم دیتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. جوانی میں آدمی کا اپنے آپ کو سنبھال لینا، کیونکہ چاروں طرف خواہشات کا سمندر ہے اور بیچ میں اس کا چراغ جل رہا ہے، اس کو جلتا رکھنا. یہ جب تک زندگی میں دین نہیں ہوگا وہاں تک قابو میں نہیں آئے گا. اور دین کتاب و سنت سے بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا. آج دنیا کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ ہم کو یہ دو چیزوں سے اور یہ دو چیزوں سے ملانے والوں سے دور کر دیا جائے. قرآن سے دور رکھا جائے اور سنت سے دور رکھا جائے، اور یہ دو چیزوں سے جو کنیکٹ کرنے والے علماء ہیں ان سے بھڑکا دیا جائے. ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں. بھائی ان کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، معلوم نہیں ہم کو کیا لیبل دے دیں گے، تو آدمی قریب بھی نہیں ہونا چاہتا. مدرسہ اخلاق کی فیکٹری ہے، اس کو دہشت کا اڈا قرار دے دیا، تو کون جوان ہے جو اپنی اولاد کو دہشت گردی کے اڈے میں لے جائے گا؟ لوگ کہیں گے بھائی کمانا ہے، ہم کو دنیا میں رہنا ہے، تو بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ بناؤ، ان کو ایجوکیٹ کرو اور ان کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ. جو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو انگریزی کا اے بھی نہیں آتا، لیکن شوق ہے کہ میرا بچہ انگریزی پڑھے اور فر بولے. تو فر جب بولے گا جب گھر کے اندر کوئی بولنے والا ہو. گھر میں تو گجراتی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے،
اور انگریزی میں داخل کیا ہے بچے کو. ماسٹر روزانہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تمہارا بچہ فرفر انگریزی بولے تو گھر کے اندر ماحول انگریزی بناؤ، دین کا ماحول نکالو، دنیا کا ماحول بناؤ. یہ سب بگاڑنے کی شکلیں ہیں. بگڑنے کی اتنی شکلیں ہیں اور بگاڑنے کی اتنی شکلیں ہیں کہ آدمی کا ان میں سے نکل کر بچ جانا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے موجودہ دور میں. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا موجودہ دور کا بہت بڑا مجاہدہ ہے. وہ ولی کامل ہے جو 5 وقت کی نماز اچھی طرح سے پڑھ لے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک نمونے کی صورت جس کا نام سورہ یوسف ہے اس کی ایک آیت پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے معراج کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام سے. سرکار نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا ہے اور آدھا پورے عالم کے اندر تقسیم کیا ہے. تو کتنا بڑا حسن دیا ہوگا. لوگ بیچارے یہ بمبئی کے بھانڈوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. ان میں کیا رکھا ہے؟ یہاں تو قدرتی طور پر اللہ تعالی نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا. اور یہ بالی ووڈ والوں کو جو ہے نا، تم نے اگر اپنا آئیڈیل بنایا تو یہ تمہاری بولتی بھی بند کر دیں گے اور جو ہے وہ بھی لے جائیں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے. سمندر کے بیچ میں لے جا کے ڈوبانے والے ہیں یہ لوگ. یہ تو اسٹنٹ کے لوگ ہیں، حقیقت کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں. وہ ہمارے نبی ہیں جو حقیقت دنیا بتاتے ہیں اور حقیقت آخرت بتاتے. ان کو نمونہ بناؤ. قرآن کریم نے نبی کو نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے، ان کو نہیں. یہ تو بہکانے والے اور دھوکہ دینے والے فریب دہندہ لوگ ہیں. اور یہ کھلاڑیوں کے پیچھے بھی مت دیوانے ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئلی اور کوئلہ کچھ نہیں دینے والا ہے. کیا ہوگا کوئلی سے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے لو لگاؤ. اور کچھ بہت نمونہ آپ کو دیکھنے کا شوق ہو تو ہاشمی معاملہ صاحب کو دیکھو، کیسی اچھی داڑھی ہے، کیسے سنتوں کے پابند ہے. ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں تو 5 پارے قرآن پڑھتے ہیں. کھیل کر پہنچتے ہیں ہوٹل کے اندر تو ہوٹل کا مینیجر مصلی بچھا کے رکھتا ہے کہ حضرت پہلے نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد کھانا لگاتا ہوں. زندگی ایسی بنی. جب اللہ والے سے وابستہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کھیل کے میدان میں بھی اسے اللہ والا بنا دیا. داڑھی سے گھبراتا ہے، اتنی بڑی داڑھی لے کر کھیل رہے ہیں. کیا بگاڑ ڈالا لوگوں نے اور کون سے مرتبے سے روک سکے ہیں اور کون ٹیسٹ کرکٹ سے ان کو نکال سکا. سنتوں پر زندگی آ جائے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سنتیں تو انسان کو جمانے کے لیے اور انسان بنانے کے لیے آئی ہیں. نبی دنیا میں انسانوں کو انسان بناتے ہیں، ان کو با اخلاق بناتے ہیں. آدمی سے انسانیت تک پہنچنا لمبا کام ہے جو نبی سکھاتا ہے.
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان رانا ہیں اور گھر کی مالکہ زلیخا نے اوپر والے کمرے کے اندر بلایا ہے کہ وہاں صفائی کرنی ہے، وہاں آ جاؤ. وہاں پہنچ گئے. بولیے مالکہ صاحبہ کیا حکم ہے؟ فرمایا دروازے سب بند کر دیے ہیں اور میری تمنا یہ ہے کہ میری خواہش پوری کی جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی دعوت لڑکی خود دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ادھر دیکھتے ہیں کہیں ادھر دیکھتے ہیں، یا اللہ میں یہ کیسے امتحان میں پھنس گیا. شاید دوسرا جوان ہوتا تو اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لگا کہ یہ میری امتحان کا موقع ہے، یہ میری آزمائش کا موقع ہے. اب میرے ایمان کو بچا کے مجھے یہاں سے حفاظت کے ساتھ نکلنا ہے، اور پیچھے انبیاء کرام کی عصمت کی کشتی چل رہی ہے، اس کو ڈاواڈول ہونے سے بچانا ہے. کیا کیا جائے؟ کیا شکل اختیار کی جائے؟ قرآن کریم نے کہا جیسے ہی گناہ کی دعوت دی، سب سے پہلا جملہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر آیا، قال معاذ اللہ، میں تو بھائی اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، میرا دعویٰ نہیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا، لیکن میں اگر اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ گناہ سے نکال لیں گے. میری مقدور بھر میں کوشش کروں گا، باقی فضل خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ساتھ ساتھ نصیحت کر رہے ہیں، انہ ربی احسن مثوای. ارے بھائی ذرا سوچ، میں نے جس گھر کا نمک کھایا ہے اس کے اندر ایسا عمل میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زلیخا سے بھی کہا کہ تو بھی نمک کھا رہے نا. انہ لا یفلح الظالمون. اگر ایسا میں نے کر لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ مجھے نبی بنانے والے ہیں. تو ایسا خطرناک گناہ کا کام کرنے کی دعوت دے رہی ہے، لیکن موقع اتنا کانٹے کا ہے کہ گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں. سامنے جوان، ادھر بھی جوانی، تمنائیں، خواہشات، ارمان مچلتے ہوئے، اور ان کو پورا کرنے میں رکاوٹ جیسی کوئی چیز نہیں. اس کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنا اپدیش سنا رہے ہیں، اپنی نصیحت کی بات سنا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا. جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جو ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں. نصرت کا راستہ نکل آیا. چند سال پہلے دہلی کا ایک واقعہ پڑا تھا. دہلی میں ایک طالب علم تھا اور اندر کی محلے کی مسجد کے اندر ایک کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا
اور مدرسے میں پڑھتا تھا حدیث کی کتابیں. اب اچانک جو ہے طوفان ہوا، فسادات ہو گئے، لوگ حیران پریشان. ایک بڑی نیک لڑکی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی، اس نے دیکھا آج میری عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ دندناتے ہوئے نوجوان جو ہیں عصمت ریزی کے لیے گھوم رہے ہیں. تو وہ لڑکی جو ہے ادھر ادھر کوئی شیلٹر، کوئی سہارا تلاش کرتے ہوئے اخیر میں وہ گلی میں گھس گئی جس کے اندر رات کے وقت ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا. وہ چراغ پر توجہ رکھی اور چلتی رہی یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گئی. لڑکا چراغ روشن کر کے اپنی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا اور دنیا سے بے خبر تھا. تقویٰ اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں اور گناہ سے بچنا کیا ہوتا ہے، بڑا عجیب واقعہ. نوجوان لڑکی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پکارا. اس نے دروازہ کھولا. ارے اچانک یہ کون، تو کہاں سے آئی؟ کہا میں بہت پریشانیوں کی ماری سہارا لینے کے لیے آئی ہوں. میرے پاس کوئی سہارا، یہ تو مسجد ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں آج کی رات گزارنے دیجئے تو میری عزت بچ جائے گی، ورنہ یا تو قتل ہو جاؤں گی یا میری عزت لوٹ لی جائے گی. تو آج آپ اتنا کرم کر دیجئے کہ مجھے گھر میں جگہ دے دیجئے، آپ کے کمرے کے اندر آج کی رات جگہ دے دیجئے. لڑکا سمجھ گیا میرے امتحان کا وقت آ گیا ہے، یہ میرے امتحان کا وقت آیا ہے. لڑکے نے کہا کوئی اور گھر تلاش کر لے. کہا میں کسی کو نہیں جانتی، میں پردہ پوش، تو دیکھ رہا ہے کہ میں پوری نقاب میں ہوں، برقعے میں. برقع نعمت ہے بہت بڑی، اور جتنی بے پردگیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری بچیوں کے لیے خطرے پیدا ہو رہے ہیں. یہ موبائل، گاڑیاں اور بے پردگیاں، اس نے ہماری بچوں کو برباد کرنے کے راستے پہ لگایا ہوا ہے. سب تو بیان سننے نہیں آتے نا، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ آتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کے کان پہ کوئی بات آتی ہے. باقی تو دنیا مگن ہے اپنے کالج کے اندر لڑکوں کے ساتھ کھڑی ہیں لڑکیاں. کون ہے لڑکا مسلمان ہے غیر مسلم ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ختم ہو گئی، مذہب کی تمیز ختم کر ڈالی مکس قسم کی تعلیم نے. اور آج لڑکی اس بات پر شرمندہ نہیں ہے کہ وہ غیر لڑکے کے ساتھ چلی جا رہی ہے. مجھے کولاپور سے لوگوں نے آئے، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 40 لڑکیاں ہمارے شہر کی غیروں کے ساتھ چلی گئی، اور ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. ماں باپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ گاڑی انہوں نے دلائی ہے، موبائل انہوں نے دلایا، بے پردگی انہوں نے سکھائی ہے، لباس ایسا پہنایا ہے. لیکن ایسی آزاد ہو گئی کہ اگر باپ کہتا ہے کہ ایسی لباس پہن کر کیسے تو جا سکتی ہے، وہ کہتی ہے ماڈرن زمانہ ہے ابا جان، ابھی تو یہ پرانے کرتوں کا رواج گیا، یہ تو بوڑھے پہنتے ہیں، یہ ہم نہیں پہنیں گے. ارے بیٹا کوئی مناسب جگہ پہ تیرا رشتہ کریں گے. کہاں آپ تکلیف مت کرنا، میں تلاش کر لوں گی. کہاں جائے گا یہ معاشرہ؟ آج پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں روہنگیا مسلمانوں کو جیسے قتل کیا جا رہا تھا نا، ایسا ہم کو قتل کرنے کا پلان بن رہا ہے. خطرناک طریقے پر ان کو ختم کیا جائے کہ کہیں کے نہ رہیں. یہ
ایسی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایسی مشقیں کروائی جا رہی ہیں، اور مسلمان سو رہا ہے، غافل ہے، اپنی شادیوں میں، اپنے کھانوں میں، اپنے ہوٹلوں میں، اپنی عیش و عشرت میں لگا ہے۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ قوم کے علماء سے جا کے پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے معلوم کرو کیا چل رہا ہے ملک میں حال، مستقبل کیا ہے آپ کا، اس پر غور کرنے کا وقت ہے، لڑنے کا وقت نہیں ہے، کھیلنے کا وقت نہیں ہے، سر جوڑ کے بیٹھنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، رات کو اٹھنے کا وقت ہے۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے اندر 2% نماز پڑھنے والے ہیں۔ جب ہمارا عالم یہ ہوگا تو پھر لوگوں کے پلان کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ مسجد میں نہیں جمع ہو سکتے تو کہاں جمع ہوں گے؟ جمع ہونے کی ایک جگہ تھی، وہاں یہ جمع نہیں ہو سکے، وہاں بھی اپنی فرقہ بندیوں میں رہے، میں اس جماعت میں نہیں، میں اس جماعت میں نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں، کام ہی نہیں کرتے، نہ کام کرنے دیتے ہیں۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ لیے، بابا تو جا، میرے ایمان کا اللہ کے واسطے امتحان مت لے، تو اکیلی میں اکیلا، مسجد میں کوئی نہیں ہے، کمرہ میرا اکیلا ہے۔ وہ پیر پڑی روئی، بابا کچھ رحم کر، میری زندگی اور میری عزت کا سوال ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تو کہا ایک راستہ اختیار کرتا ہوں، چراغ نکال لایا، کمرے میں سے چراغ نکال لایا، کتابیں نکال لایا، لڑکی سے کہا وہ بستر ہے وہاں سو جا، میں باہر بیٹھتا ہوں۔ باہر بیٹھ گیا، چراغ جل رہا ہے، کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے، لیکن لڑکی پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل کر غیر کے دروازے پر، اس کو بھی خطرہ تو ہے اپنی عزت کا کہ میں یہاں محفوظ ہوں کہ نہیں ہوں، یہ بھی اکیلا نوجوان لڑکا ہے، کسی بھی وقت شیطان اس پر سوار ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ بیچارے کیا سوچتے ہوں گے، بیٹی کہاں رات گزار رہی ہے، ان کی رات کا کیا ہوتا ہوگا، ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیسی کروٹیں بدل رہے ہوں گے، کتنے بے چین ہوں گے، تو یہ یہاں آرام سے سو سکتی تھی۔ اب جب کروٹ بدلتی ہے تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہے، لڑکا کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے چراغ کے اندر انگلی رکھتا ہے اور جلدی سے نکال لیتا ہے، پھر پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کروٹ بدل کے دیکھتی ہے تو دیکھا کہ دوسری انگلی جلا رہا ہے، انگلیاں زخمی، سب میں سوزش، رات کٹ گئی آنکھوں میں، صبح کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، فساد کا زمانہ تھا، بہت کم لوگ آئے نماز پڑھنے، اس نے بھی وضو کر کے اپنے کمرے میں نماز پڑھی، لڑکے سے کہا مجھے گھر پہنچا دیجئے، میں تیرے کو پہچانتا نہیں ہوں، تو کون ہے، کہاں ہے، میں کیسے لے کے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، اجنبی لڑکی کو لے کے جا رہا ہے، میں کہاں جاؤں لے کر تجھے؟ کہ نہیں واللہ آپ کو آج میرے گھر آنا پڑے گا، میں ابا سے ملاقات بھی کراؤں گی آپ کی،
لیکن ایک مسئلہ حل کر دیجئے، گھر جانے سے پہلے اور یہاں سے میں باہر قدم نکالوں اس سے پہلے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ رات کو جب میں نے کروٹ بدلی، جب میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں چراغ میں ہیں، ایسا کیوں کر رہے تھے آپ؟ فرمایا تو اندر لیٹی ہوئی تھی، تیرا حسن و جمال میں دیکھ چکا تھا، میرا نفس اندر سے شرارت کر رہا تھا، میں اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا کہ اگر چراغ میں تیری انگلی 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائے گی تو میں یہ لڑکی کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ کروں گا، یہ بے بس ہے، اسے آج کوئی میرے ساتھ بدکاری سے روک نہیں سکتا، اتنا مجھے کنٹرول اس لڑکی پر حاصل ہے۔ جب یہ خیال آتا تب تک میں نے اپنی انگلیاں چراغ کے اندر جلا کر اپنے نفس سے کہا کہ 1 منٹ کے لیے جب دنیا کے چراغ میں تو انگلی نہیں جلا سکتا تو تیرا جسم بدکاری کے بعد جہنم کی آگ میں جو 70 گنا تیز ہے جلے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے واسطے شرم کر، ایسا خیال دل سے نکال دے۔ یہاں تک کہ لڑکا تیار ہو گیا، یوں کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے چل، جہاں موڑ آ جائے وہاں پتھر پھینک دینا، اس راستے پر مڑ جاؤں گا۔ بہت دیر چلنے کے بعد لڑکی کا مکان آیا، لڑکی نے دروازے پر دستک دی، باپ نے دونوں دروازے کے پٹ کھولے، سینے سے بیٹی کو لگایا، ارے بیٹی رات تو ہمارے خون کے آنسوؤں میں گزری، کہاں تھی بیٹی تو، تیری عزت کا کیا ہوا؟ عزت والا باپ تو پہلے عزت کو پوچھتا ہے، ناموس والا باپ تو پہلے ناموس خاتون کو پوچھتا ہے۔ یہ چلی گئی پاس سے تو آپ کے پاس کروڑوں کا زیور ہو تو کیا فائدہ ہے؟ یہاں تک کہ ماں نکل آئی برقعے کے ساتھ، ارے ہم تو سمجھے تھے کہ اب بیٹی کی لاش بھی ملنا مشکل ہے، لیکن زندہ آئی ہے اور ساتھ کوئی نوجوان لڑکا اور طالب علم بھی ساتھ لے کر آئی ہے۔ ارے بیٹا یہ کس کو لے کر آئی؟ کہا ابا جان ذرا اس کو گھر میں بٹھا دے، ابا جان اس کو ذرا گھر میں بٹھائیے۔ بیٹا یہ ہے کون؟ کہا میں تفصیل بعد میں بتاؤں گی، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیے ابا جان، یہ بڑا شریف اور بڑا اچھا لڑکا ہے۔ بٹھا دیا۔ اب ابا جان ذرا ان کی انگلیاں دیکھو، تو سب انگلیاں جلی ہوئی ہے۔ ابا جان ذرا پوچھو نا انگلیاں کیوں جلی؟ لڑکے نے کہا یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، چچا جان آپ بیچ میں مت پوچھئے، یہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ کہا نہیں بیٹا تجھے یہ بات بتانی پڑے گی۔ بتا دی تفصیل۔ آپ کی بیٹی مسجد کے میرے کمرے میں سوئی تھی اور رات کو رہ کر شیطان اور نفس مجھے پریشان کر رہا تھا، میں نے بمشکل اپنی ناموس کو اور عزت کو اور آپ کی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے یہ انگلیاں چراغ میں جلائی ہیں۔ ایسا پاکیزہ لڑکا ملا تو لڑکی کی ماں نے گھر میں سے باپ کو بلایا اور یوں کہا کہ تم عرصے سے کوئی متقی اور پرہیزگار کہ جو رات کے اندھیرے میں تقوی والا ہو ایسا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے تو گھر آیا ہے، پیغام دیجیے اور شادی کرا دیجیے۔ گناہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ نے لڑکی سے نکاح کرا دیا، لیکن پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت خاصہ میں رہیں گے. In the special mercies of Allah subhanahu wa ta'ala, there will be 7 kind of people. 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک نوجوان تو وہ ہوگا کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے اور اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. آج ہمارے جوان کا دل بازار کے اندر اٹکا ہوا ہے, موبائل کے اندر اٹکا ہوا ہے. ابھی اس روز میں ایک واٹس ایپ پر تصویر دیکھ رہا تھا. ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایک دکان کے اوٹے کے اوپر اور اتنا مصروف ہے موبائل کے اندر کہ کتا آ کے اس پر پیشاب کر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں. یہ عالم چل رہا ہے, یہ حال چل رہا ہے. اتنی مصروفیت کہ آدمی کو خود اپنا پتہ نہ چلے. میں نے ابھی بتایا تھا امتیاز بھائی کو راستے میں, گاڑی کہاں جا رہی ہے, چلانے والا کیا سوچ رہا ہے, موبائل کے اندر مصروف ہے, پیچھے لوگ پریشان ہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں. اپنی زندگی تک کا انسان کو جو ہے خیال نہیں رہتا. ایسا مصروف کر کے رکھا ہے اس نے, اور انسان کی پرائیویسی ختم کر دی. ٹوائلٹ میں فون چالو ہے, وہاں بات کر رہا ہے, میں ٹوائلٹ میں ہوں. یہ تو کوئی کہنے کی چیز نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف دیکھا تو زلیخا جو ہے ایک چھوٹا سا اسٹیچو تھا, ایک چھوٹا سا آئیڈل تھا جس کو وہ ورشپ کرتی تھی. اس کے اوپر کپڑا ڈھانک رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, یہ کیوں کپڑا ڈال رہی ہے اس پر؟ کہا جو کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ غلط ہے, یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں, لیکن میں خواہش کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں. تو یہ میں جس کی پوجا کرتی ہوں وہ تو کم سے کم یہ گناہ نہ دیکھ لے, اس بنا پر کپڑا ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, میرا رب تو وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اور رات کے اندھیروں میں جھانکتا ہے, تو میں اس سے بچ کر گناہ کیسے کروں گا؟ اب ہمت کر کے گناہ سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوڑنا شروع کیا. دروازے بند کیے تھے تو کھولا دروازہ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل گئے. پیچھے سے زلیخا دوڑ رہی ہیں, یوسف آ گئے. یہ بات جو ہے شہر کے اندر مشہور ہو گئی کہ اپنے یہاں جو غلام تھا اس کو دل دے بیٹھی ہے عزیز مصر کی وائف. اب سب کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو بریک فاسٹ کے لیے انوائٹ کیا. بہت بڑا بریک فاسٹ رکھا, اس کے اندر چھری, کانٹے, طرح طرح کے فروٹس سب رکھا. یہ دعوتیں انسان کی کمزوریاں ہیں. دعوت رکھی گئی شاندار. ایسا ہوتا ہے کبھی کام نکالنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے دینی پڑتی, کام نکل جاتا ہے. نہیں ہونے دیتے قربانیاں, دعوت دے دی جاتی ہے, کام نکل جاتا ہے. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ زلیخا نے بہت شاندار قسم کی پارٹی رکھی اور اس کے اندر چھریاں رکھی, کانٹے رکھے. یہ بہت پرانے کانٹے اور چھریاں چلی آئی. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ سائڈ سے دروازہ بھڑام سے کھولو, تیزی کے ساتھ چلو, دھڑام سے ادھر دروازہ بند کر کے اندر غائب ہو جاؤ. بس اتنا کرنا ہے تمہیں, اتنا ریہرسل کرنا. جیسا مالکن نے کہا تھا, سر جھکا ہوا
دیکھنے والیوں نے دیکھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ہائے ہائے یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور زلیخا تو گھر میں رہتی ہے اور یہ بھی گھر میں رہتا ہے، یہ تو بالکل مشکل کام ہے، تو نے جو پسند کیا ہے اپنے لیے اور جو عشق ہوا تجھے بالکل صحیح ہو گیا، ہم تجھے کمپنی دینے کے لیے تیار ہیں، تو تیرا معاشقہ جاری رکھ۔ معاشقہ جاری رکھنے کے لیے اجازت دے دی۔ જ્યારે મુઆશકાને જારી રાખવા માટેની ઇજાજત આપી ત્યારે ઝલીખાએ કીધું કે જો યુસુફ મારી વાત નહીં માને અને મારી ખ્વાહિશ જો પૂરી ન કરે તો હું એને જેલ મોકલીશ, હું એને જેલ મોકલવા માટે તૈયાર છું। હઝરત યુસુફ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે બંધ બારણામાંથી આ વાત સાંભળી કે આ ખાતુન પોતાના બદ ઇરાદા માટે મને જેલની શિક્ષા કરવા માટે તૈયાર છે, મને જેલ ભેગો કરવા માંગે છે। તો અલ્લાહ પાસે દુઆ માંગી। એવી દુઆ થાય કે ન થાય એ ઉલમાનો મસલો છે, પણ દુઆ કીધી કે જો મારી ઇજ્જત અને મારી નામૂસ અને મારી હયા જેલ જવાની અંદર મહફૂઝ રહેતી હોય તો હું જેલમાં રહેવા માટે ને વર્ષો સુધી જેલમાં કાઢવા માટે તૈયાર છું। હું આ મહલમાં રહું ને આ ગુનાહની સાથે રોજ લડવાનું મારે નહીં ફાવે મને, એના કરતા હું જેલના સળિયા પાછળ ચાલ્યો જઈશ ને ત્યાં અલ્લાહ અલ્લાહ કરીશ ને અલ્લાહ વાળાઓ જાય જેલની અંદર તો જેલ પણ ખાનકામાં તબદીલ થઈ જાય, પછી એ જેલ નથી રહેતી, પછી એ જેલમાં આવેલા કેદીઓ અલ્લાહનું નામ લેવા માંડે, એ લોકોની દિલની દુનિયા ઓપન થઈ જાય અને એ લોકોને ખબર પડે કે ભૂલ કરી કે અહીંયા આવ્યા પણ અલ્લાહ વાલાએ આપણને સાચો રસ્તો દેખાડ્યો, ક્યાં જવું છે તેની ખબર પડી। મુજદ્દિદ અલ્ફસાની રહમતુલ્લાહ અલૈહ જેલમાં ગયા અને ગ્વાલિયરની જેલની અંદર ત્યાંના કેદીઓને અલ્લાહવાળા બનાવી દીધા। એને કેદીઓ કેદમાંથી નીકળીને જ્યારે બહાર આવ્યા તો એમણે ખાનકાઓ ખોલી ને ખાનકાઓમાં હજારો માણસો એમના હાથની પર તોબા કરી। એ અલ્લાહનો નિઝામ છે। तो कुरान करीम कहता है काल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ इलाहुल आलमीन, अगर ये कह रही है कि मुझे कैद खाने भेज देगी इस जुर्म में कि मैं इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, तो नहीं करूंगा ख्वाहिश पूरी। कैद खाने की सऊबतें बर्दाश्त करना मंजूर है, लेकिन हया का दामन हाथ से चला जाए मंजूर नहीं। 7 किस्म के लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। There are quite a few other people also mentioned in Hadith Sharif that they are also in the special mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. But in this hadith, only 7 people are mentioned. इसमें 7 का तस्करा है। इसमें एक वो नौजवान था
جس کو ایک حسینہ اور خوبصورت لڑکی نے دعوت دی، کھانے کی دعوت نہیں، گناہ کی دعوت دی. کہتے ہیں نیک لوگوں کی دعوت کیا کرو. کن کی؟ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، علماء کی دعوت کرو. پھر وہ آئے گا تو دعا کرے گا. وہ دعا بھی ایسی کرتا ہے، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یعنی ہم لوگ کھائیں. افطر عندکم الصائمون، تمہارے یہاں روزے دار افطار کرے. وسلط علیکم الملائکہ، تمہارے یہاں ملائکہ رحمت نازل ہوں. ارے بھائی، نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ کھانے سے وہ کرے گا عبادت، اور وہ عبادت کے اندر کھلانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اس بنا پر نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے. دعوت گناہ دی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. گناہ خطرناک تو اس کی دعوت بھی خطرناک. گناہ کیا ہے؟ انگارہ ہے، انگارہ. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی اٹھا کر انگارہ آپ کو دے رہا ہے تو اپنے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے. اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایمان والے کا سب سے پہلا کام ہے. گناہ کا انگارہ ایسا ہے کہ نیکی کے پہاڑ کو بھی خاکستر کر دیتا ہے. نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن گناہ کی ایک دیا سلائی اس کے اوپر جائے گی تو نیکیوں کا پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے گا. اس لیے جہاں نیکیاں کرتا ہے آدمی، وہاں اسے گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور گناہ دو قسم کے ہیں، اندر کا گناہ اور باہر کا گناہ، اور دونوں گناہ خطرناک ہے. ایک روح کو برباد کرے، دوسرا ایمان کو برباد کرے. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو. دونوں گناہ خطرناک ہے، ایمان لیوا ہے. دونوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، دل کو کالا کر کے رکھ دے گا. گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے. گناہ کے سپاٹس دل پر آتے ہیں تو دل بلیک ہو جاتا ہے. نیکیاں آئے گی تو دل چمکدار بن جائے گا. مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا دل کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا سفید دل ہے ان کا، جبکہ کسی کا ایسا دل نہیں ہوتا. نیکیوں کی برکت ہے، رات دن دین کی محنت کی برکت ہے، دعاؤں کی برکت ہے. فرماتے ہیں کہ جب دعوت گناہ ملی، دعوت گناہ آئی، سب سے پہلے نوجوان نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. بھائی موقع پر اپنے ایمان کو سنبھال لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس سب ہے اور ایمان لے لیا کسی نے تو کیا فائدہ ہو؟ سب لٹ گیا نا، کہ رہ کیا جائے گا. ویسے تو کھاتے پیتے اور محلات میں اور اچھے اچھے محلوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ کے ڈر کی بات کہی.
اتق اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، تقوی کو چھوٹا مت سمجھو، تقوی کو بولنے والے بہت ہیں اور عمل کرنے والے کم ہیں۔ تقوی کا لفظ بولنا آسان ہے لیکن زندگیوں میں لانا اصل ہے، اور زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ تقوی زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم، قرآن کو سامنے رکھا کرو، یہ روشنی کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ صادقین کے پاس، سچوں کے پاس رہیں گے تو سچائیاں آئیں گی، اچھوں کے پاس رہیں گے اچھائیاں آئیں گی، اللہ والوں کے پاس رہیں گے تقوی آئے گا۔ تقوی سے کام بنتے ہیں، تقوی سے کامیابیاں ملتی ہیں، تقوی روزی کا دروازہ کھولتا ہے، تقوی جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ بس اس نے یوں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے ڈر کر میں گناہ نہیں کرتا، مجھے گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے ڈر کے علاوہ، اور میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ بس اتنا کہا، اللہ تعالیٰ نے گناہ سے اس کو بچا لیا اور اتنا بڑا اجر دیا، اتنا بڑا اجر دیا کہ یوں کہا کہ لوگ جب پسینے میں شرابور ہوں گے تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہ اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اجر اللہ کیسے دیں گے؟ فرمایا تیری قربانی بڑی ہے تو تیرا انعام بھی بڑا، تیرا امتحان بڑا تھا تو تیرا رزلٹ بھی شاندار رہا۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو آج نوجوانوں نے پروگرام ترتیب دیا، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا کفل، بدمست زندگی گزار رہا تھا اپنے گناہوں کے اندر۔ ایک لڑکی نظر آئی، اس کو سمجھایا بجھایا، اس زمانے کے اعتبار سے 60 اشرفیوں کے اندر اس کو گناہ کے واسطے راضی کیا، گناہ کے واسطے راضی کیا 60 اشرفیاں دے کر۔ جب گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو زار و قطار وہ خاتون رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو جواب دیا کہ مجبوری نے مجھے 60 اشرفیاں لینے پر اور اپنا جسم تجھ جیسے نالائق کو فروخت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، ورنہ مجھے کسی نے انگلی آج تک ناجائز طریقے پر نہیں لگائی، لیکن یہ 60 اشرفیوں کی ضرورت نے مجھے تیرے دروازے پہ گناہگار کر کے بھی سلا دیا، بس میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے رب کو منہ کیا دکھاؤں گی۔ کفل اٹھ گیا، اس نے کہا میں نے 60 اشرفیاں تجھے معاف کر دی اور میں گناہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اس کے دروازے پر لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو دوستو، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ نوجوانوں کے نام ہے، اس لیے میں نے پہلے سوچا تھا کہ وہ گزشتہ گفتگو ہوئی تھی چیخلی میں، تو ہمارے حضرت مفتی ہارون صاحب نے جو ہے وہ ایک بات کہی مجھے، میں نے حدیثیں پڑھی تھی وہاں 2، انما بعثت معلمہ اور بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو معلمہ پر کہا کہ تقریر کی تو نے، تو وہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق پہ کیوں نہیں کی؟ تو میں وہ آج کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ نوجوانوں نے مانے پور جو ہیں انہوں نے بڑے جذبات سے اور ہر مہینے دین کے سلسلے کی ایک نشست رکھنے کی سوچ کر آپ تمام حضرات کو مدعو کیا ہے، ہم کو بھی بلایا ہے۔ اس بنا پر موضوع بدل دیا اور جوانوں کے کام آ سکے
ایسی چند باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. وہ حضرت مفتی صاحب کا حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تھوڑی دیر کر لیا جائے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ایک خاتون بیمار ہیں، فریدہ بین واسدہ، تو وہاں بیمار ہیں.
ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ ہماری سن لے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں تیرا سچا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں سچا ایماندار بنا دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ تو ہمیں پکا نمازی بنا دے. اے اللہ نوجوانوں کی اس کوشش کو قبول فرما لے. اے اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے دین کے واسطے قبول فرما لے. ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اے اللہ جوانی میں دین کے کاموں کے لیے ان کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے انہیں منظور فرما لے. اے الہ العالمین نمازوں کا ہمیں پابند بنا دے. تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. پوری بستی کی حفاظت فرما. جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں تمام کی حفاظت فرما. جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. مساجد کی حفاظت فرما. مراکز کی حفاظت فرما. مدارس کی حفاظت فرما. خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. سلسلوں کے فیوز ہمیں عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے نصیب فرما دے. اے اللہ جوانوں کی تمام تر مساعی کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. روشنی جلا دے. السلام علیکم. ایک اعلان سن لیجئے. آئندہ کل اناول جمعہ مسجد میں مغرب سے عشاء تک حضرت مولانا احمد